السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي
وقال فضلت على الأنبياء بست ومنهم وختم بي النبيون. قیامت تک نہ لگے گا رہن جس نوں وچ عرب دے سوہنا او چن آیا. رب تو کٹ باقی سب تو ود پا کے رتبہ او سوہنا بلند آیا. 1 لکھ تے کئی ہزار وچوں سوہنے خالق نو زیادہ او پسند آیا. قیامت تک نہ آسی کوئی نبی کر کے بوا نبوت دا بند آیا. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40 اور نبی رحمت علیہ السلام آپ دے 2 فرمان پڑھے نے. بخاری و مسلم دے اندروں اور جامع ترمذی دے اندروں اج اسلامی مہینہ 1445 ہجری دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر جس کی 21 تاریخ ہے اور برطانوی مہینہ 2023 ستمبر دا مہینہ جو کہ 9واں مہینہ 2023 دا جس دی اج 8 تاریخ ہے. کل 7 تاریخ سی 7 ستمبر اور اس تو پہلے 6 ستمبر. یہ دونوں تاریخاں بڑیاں اہم تاریخاں نے اور یہ ستمبر دا مہینہ اور یہ دونوں تاریخاں 6 ستمبر 1965 اور 7 ستمبر 1974 دونوں تاریخاں دے انشاءاللہ تعالی حوالے نال کچھ گزارشات میں تواڈے سامنے کراں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سبحانہ و تعالی دے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل انہاں دے اندروں سب تو آخری کڑی آپ نے. آپ علیہ السلام تو پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے 1 لکھ تے کئی ہزار انبیاء و رسل اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے نے، لیکن جو اللہ نے کمالات، خوبیاں، اوصاف
مقام، شان، عظمت ساڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائے نے۔ اللہ نے پہلے نبیاں نو او کمالات و خوبیاں عطا نہیں کیتیاں۔ اس اعتبار نال آپ علیہ السلام دی شان سب تو اجاگر ہے، اور نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے جو خوبی عطا کیتی ہے، اے علی اے کسے نبی دے حصے نہیں آئی کہ آپ تمام نبیاں تو بعد دے اندر آئے نے، اور آپ تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں۔ آپ علیہ السلام آپ نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہاں، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، اور فرمایا تسی آخری امت ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد نبوی آخری مسجد ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے متعلق بات فرمائی ہے۔ اس تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی دی فضیلت جڑی ہے بیت اللہ الحرام تو بعد تمام روئے زمین دیاں مساجد تو اجاگر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری کتاب جو میرے تے اتری ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور میرا زمانہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا اور وہ کوئی زمانہ ہی نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، اور اللہ پاک نے خوبی آپ نو عطا کیتی ہے۔ باقی جتنے بھی نبی آئے نے، تمام انبیاء، ایک نبی گیا ہے دوسرا نبی آیا ہے، حتیٰ کہ ایک نبی دے زمانے دے اندر نبی نے اپنے آن تو بعد والے نبی دی خبر دے بارے لوگاں نو، اپنی قوم نو آگاہ کیتا ہے، مطلع کیتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام آپ نے اپنے تو بعد کسے نبی دے بارے دے اندر بات نہیں کہی کہ میرے تو بعد کوئی نبی آئے گا، کسے نبی نے گل نہیں کہی کہ میں آخری نبی ہاں۔ آپ نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے تو بعد نبی ہے۔ ذرا بات سمجھن دی کوشش کرو، کسے نبی نے آپ تو پہلے نہیں کیا کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ میرے تو بعد کوئی نبی ہے۔ ہر نبی نے کیا میرے تو بعد نبی آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہاں۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر اس بات دے بارے ہی جڑا کہ ساڈی توجہ فرمائی ہے، ساڈی توجہ اس طرف دلوائی ہے۔ قرآن حکیم دے اندر 99 آیات ایسیاں نے جنہ دے اندر نبی علیہ السلام آپ دا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور آپ آخری نبی نے۔ 1 2 4 5 10 20 50 دی بات نہیں، 99 آیات قرآن دے اندر نے، اور 210 احادیث جو متواترہ نے انہاں تو یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، جنہ دے اندر صحابہ کرام، محدثین، تابعین، تبع تابعین، انہاں دے حالات و واقعات، انہاں دیاں باتاں علیحدہ نے۔ اور نبی علیہ السلام آپ دونوں اعتبار دے نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے نبوت بھی آخری ہے، آپ آخری نبی نے، اور انبیاء اور رسول دی آخری کڑی نے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے مثلی و مثل الانبیاء، میری اور میرے تو پہلے نبیاں دی مثال انجے جویں ایک محل ہے، اس محل نو تعمیر کیتا، بڑا عالی شان محل ہے، اور او دے اندر ایک اٹ دی جگہ رہ گئی، ویکھن والیاں ویکھیا کہن لگے محل بڑا سوہنا ہے، لیکن جدوں او درال نو ویندے نے، کھپے نو ویندے نے، آندے نے اے دی وجہ تو یہ محل بد نما ہے،
فرماندے نے کہ او محل تو مراد انبیاء نے، اور جیڑی وچ دراڑ ہے اس تو مراد آپ نے فرمایا میں وہاں. آپ نے فرمایا ہن او میری وجہ تو میرے نال میرے آن نال او جگہ پور ہو گئی ہے. ہن وہ جگہ پور ہو گئی ہے تے بعد دے اندر محل دے اندر کوئی گنجائش رہ ہی نہیں گئی، نہ اٹ لان دی، نہ روڑا لان دی، نہ کوئی اللہ اللہ کینکر دی جگہ بھی نہیں رہ گئی، دیواراں چونا گچ ہو گئی نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے کہ میں او اٹاں جس نو اللہ پاک نے اس جگہ تے فٹ کر دیتا ہے. اللہ اللہ فجئت انا فاتممت تلک اللبنہ، فرمایا کہ میں آیا اور میرے نال او اٹ دی جگہ جڑی ہے او پوری ہو گئی، اور فرمایا او محل مکمل ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ آپ اللہ دے آخری نبی نے، اور آپ دے نبوت و رسالت ختم ہے. اینو سیدھا کر ذرا سیدھا ہو کے سیدھا ہو، میرا چھڑ دے گوڈے گوڈے چھڑ کے اینج شابہ ہے. ذرا دھیان میرے. اللہ پاک فرماندے نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا تواڈے اندروں محمد کریم علیہ السلام کسے دے باپ نہیں، لیکن فرمایا او اللہ دے رسول نے اور نبیاں نو ختم کرنے والے نے. جڑے آمدی نے نا قادیانی مرزئی، او اس آیت کا مطلب غلط لیندے نے. او آندے نے خاتم النبیین دا معنی ہوندا ہے مہر لانا. آندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ دے آخری نبی ہے نے، لیکن کس اعتبار نال؟ یہ نہیں مطلب کہ آپ تو بعد نبی نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبیاں پہلے نبیاں دی رسالت دے مور لائی ہے. پہلے نبیاں دی رسالت دے مور لائی ہے. جویں کہ آپ نے فرمایا آدم سچے نبی نے، نوح سچے نبی نے، ابراہیم سچے نبی نے، موسیٰ کلیم اللہ سچے نبی نے، اللہ اللہ صالح علیہ السلام سچے نبی، یعقوب سچے نبی، صالح سچے نبی، اور عیسیٰ سچے نبی. آپ نے مور لائی ہے. وہ آندنے دا مطلب ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن پاک دا او مفہوم جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے وہی سب تو اچھا اور سب تو معتبر ہے. اگر یہ مطلب یہ بھی ہوئے کہ آپ خاتم نے، خاتم دا معنی کیے مہر لگانا، تو پھر یہ مطلب یہ ہوئے گا کہ جویں ایک تحریر لکھی جائے نا، وہ دے آخر تے جا کے بندہ اپنا مضمون مکمل کر کے سٹیمپ اپنی لگاندا ہے، اپنی مہر لا دیتا ہے، اور مہر لان تو بعد وہ تحریر مکمل ہے، وہ پیپر مکمل ہو جاتا ہے. ہن گنجائش نہیں او دے تو بعد کچھ لکھن دی. کچھ لکھیا جائے گا نا تو سمجھا جائے گا یہ 2 نمبری ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل دے دا معنی یہ ہے ہی نہیں. یہ معنی کہ نبیاں نو ختم کرنے والے، یعنی آپ آخری نبی نے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی اور نبی ہوئے گا نہیں. اللہ پاک نے ہر نبی نو یہ بات یاد رکھو، ہر نبی دے بارے دے اندر یہ بات کہی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے سلسلہ شروع کیتا ہے. ہن ایک بات اور سمجھو کہ اے بھی یہ بات کہیں نے کہ دیکھو جدو اللہ نے عہد میثاق لیا ہے، 2 وعدے اللہ نے لے نے عالم ارواح دے اندر. ایک وعدہ لیا اپنی ربوبیت دا، ایک وعدہ لیا نبیاں دی رسالت دا، بعد دوجے نبی دی نبوت و رسالت تے ایمان لے آنا اور او دی مدد کرنا اور او دے نال شانہ بشانہ چلنا. اندے نے کہ آدم
اجے نبی علیہ السلام دا فرمان مستدرک حاکم دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں اللہ دے ہاں. آپ کو پوچھا گیا تسی کدوں دے اللہ دے ہاں خاتم النبیین و نبی ہو. آپ نے فرمایا وآدم بین التین والماء، جدو آدم پانی اور مٹی دے سلسلے دے اندر سننا ادو تو اللہ نے مینوں اپنے ہاں خاتم النبیین لکھ دیتا ہے. اللہ ادو تو میں اللہ دے ہاں نبی ہاں. ایک ہی آندے رہے ویکھو آدم بعد چائے، نوح بعد چائے، ابراہیم بعد چائے، یعقوب بعد چائے، یوسف بعد چائے، موسیٰ بعد چائے، تمام نبی بعد چائے نے، لیکن آپ دی ختم نبوت ہو جی. اسی طرح کہیں نے جی اسی ساڈا مرزا غلام احمد قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہاں، تے او دا یہ مطلب نہیں کہ او نبی پاک دی ختم نبوت تے ایمان نہیں رکھدا، او دا ایمان ہے، لیکن اے انجی نبی ہے جویں نبی علیہ السلام آپ آدم دی پیدائش تو پہلے اللہ دے ہاں نبی لکھے گئے ہیں. بعد دے اندر نبی آئے نے لیکن آپ دی نبوت ختم نبوت دے اندر کوئی فرق نہیں آیا. یہ بھی دلیل دیندے نے اور یہ دلیل نو ثابت کردے نے اور اس تو اپنی جڑا مرزے دی جڑا نبوت دا دعویٰ کردے نے اور یہ دلیل پیش کردے نے. اور نبی علیہ السلام دی گل صحیح ہے کہ آپ اللہ دے ہاں پہلے تو نبی خاتم النبیین لکھ دیتے گئے نے. فرماندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن تے جدو آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا نام رسالتاں وچ، رب نے لکھ دیتا نام رسالتاں وچ. مٹی آدم دی جدوں گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل دے جدی پیش گوئی ہوئی سی. نبی علیہ السلام آپ جدو آئے نا دنیا تے تو آپ دے دونوں کندھیاں دے مبارک کندھیاں دے درمیان کمر دے اتے مہر لگی ہے اور وہ ختم نبوت دی مہر ہے، مہر نبوت ہے. اور اس آپ دی مہر نبوت نو یہودیو عیسائی جڑے نے اے پہچان کے ویہ کے اے ایمان لے آئے. انہیں جو اکثریت لوگ جڑے نے وہ کہنے لگے کہ اے واقعاتاً اللہ دے سچے نبی نے اور آخری نبی نے جنہ دیاں علامات نشان اسی اپنیاں پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھ دے رہے ہیں، یعنی تورات انجیل زبور دے اندر، کہ واقعاتاً اللہ دے سچے نبی نے اور آخری نبی نے اور خاتم النبیین نے. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال أَنَا فَاشْهَدُوا مَعَكُمْ فَاشْهَدُوا إِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سورہ آل عمران اور آیت نمبر 80 یہ تلاوت کی تھی. یہ اندر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے جڑے نبی نے نا انہوں دا ذکر کیتا اور کیا فرمایا میرے نبیوں میرے نال اس بات دا عہد کرو کہ تہانوں میں نبوت دیا رسالت دیا تہاڈیاں رسالتاں چل دیاں ہون نبوتاں دا دورہ ہوئے اور ثم جاءکم رسول پھر تہاڈے اندر میرا آخری رسول آ جائے میرا رسول آئے. تساں کی کرنا ہے
تساں او دے تے ایمان لے آنا ہے اور او دی تائید کرنی اور او دی مدد کرنی ہے۔ قالو اقررنا، کیا تسی اس بات تے میرے نال عہد کر دے ہو؟ تمام انبیاء نے کی کیا؟ قالو اقررنا، اللہ سی اس بات تے تیرے نال عہد کر رہے ہیں۔ ہر نبی آئے انہاں اپنے تو بعد آنے والے نبی دے بارے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی ہے۔ میں تمہیں ایک گل دسنا، احمدی جڑے نے نا یہ اپنے آپ مسلمان کھواندے نے، سانو نہیں مسلمان سمجھتے، وہ آندے نے مسلمان ہی نہیں ہے، ساڈے پیچھے جنازہ نہیں پڑھن گے، ساڈیاں مساجد دے اندر نماز نہیں پڑھن گے۔ اللہ اللہ، جدوں بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ فوت ہوئے نا، ادو انہاں دے جنازے تے جڑا انہاں دا سی نا مرزا اس وقت دا، انہیں جنازہ نہیں پڑھیا، وہ پیچھے ہو کے گراؤنڈ دے اندر کھلوتا سی، انہیں جنازہ نہیں پڑھیا۔ کیوں؟ یہ آندے نے کہ ساڈا انہاں دے پیچھے جنازہ ہوندا ہی نہیں ہے، سانو مسلمان نہیں تسلیم کر اپنے آپ کو۔ اور اے جڑی تاریخ ہے نا 7 ستمبر 1974، اے تاریخ او تاریخ روشن باب ہے پاکستان دے اندر کہ جدوں قادیانیاں نو بالاتفاق دائرہ اسلام تو خارج قرار دیتا گیا ہے، احمدیاں ہون تے جناب ساڈے حکمران بڑا ٹل لان رہے نے کہ جی قانون پاس کرو، احمدی جڑے نے انہاں نو بھی جڑا کہ تحفظ پورا دیتا جائے، انہاں نو بھی جناب ملک دے اندر رہن دا اور انہاں نو حقوق دیتے جان۔ میں کہنا ہر دور دے اندر اللہ کسی نہ کسی بندے کو، بندہ بھویں برا ہوئے، کوئی نہ کوئی اللہ وہ کول کام چنگا لے لیندے نے، جیسا کہ اس وقت اللہ پاک نے ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ساڈا پاکستان دا حکمران سی، حاکم سی، اللہ نے کو بڑا چنگا کام لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ دے اندر ایک قانون پاس کروایا اور علماء نے کوششاں کیتیاں نے، تمام مکاتب فکر دے علماء نے سب دیاں کوششاں رنگ لے آئیاں اور پھر انہاں نو جڑا کہ بالاتفاق دائرہ اسلام تو خارج قرار دیا۔ بڑی توڑ پھوڑ انہاں کیتی ہے ملک دے اندر، بہت زیادہ افراتفری اور بہت زیادہ تحریک ختم نبوت دے اندر جڑے پیش سن، علماء نو کئیاں نو انہاں ظالمہ قتل کیتا ہے، کئیاں نو جناب جڑا کہ جیل دے اندر پابندے سلاسل کیتا ہے اس تحریک نو دبان واسطے، لیکن اے تحریک جتنی انہاں دبان دی کوشش کیتی اونی اے ابری ہوتا۔ نبی علیہ السلام دی ختم نبوت ایمان ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں۔ آپ فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ پاک نے منو دوسرے نبیاں تے 6 خوبیاں جیڑیاں نے وہ عطا کیتیاں نے۔ ایک روایت دے اندر 8 دا ذکر بھی ہوندا ہے، یہ مسلم شریف دی حدیث دے اندر 6 ہے۔ آپ فرماندے نے فضلت علی الانبیاء بستن، اللہ پاک نے مینوں 6 خوبیاں ایسیاں دتیاں جیڑیاں کسے نبی نو اللہ نے نہیں دتیاں، اور انہاں دے اندروں آپ فرماندے نے وختم بی النبیون، کہ اللہ نے میرے تے نبوت نو ختم کر دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے نے، ان اپنے تو بعد آن والے نبی دے بارے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد آپ اللہ دے نبی نے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ فرماندے نے بنی اسرائیلیو میں تواڈے اندر اللہ دا نبی ہاں، اور میں پہلیاں کتاباں تے پہلیاں شریعتاں دی تصدیق کرنا، اور فرماندے نے میں اپنے تو بعد آن والے نبی دے بارے تانوں بشارت دینا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، او نبی میرے تو بعد آن گے انہاں دا نام ہوئے گا احمد۔ مرزا آندا ہے کہ میں بھی احمد ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی دے بارے کیا وہ میں ہی ہاں، وہ احمد میرا نام ہے۔ استغفر اللہ علیہ باللہ۔
پھر نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام ہن انہاں دی پہچان تانوں دسنا میں کہ جڑے احمدی قادیانی نے نا انہاں دی پہچان ہے جدوں بھی گل کرن گے نا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گل کرن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بات چھڑن گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ساڈا ایمان ہے کہ آپ اللہ دے سچے نبی نے، اور عیسیٰ علیہ السلام تے ساڈا بھی ایمان ہے کہ آپ اپنی طبی موت وفات نہیں پائے، بلکہ اللہ پاک نے آپ نو زندہ زمین تو آسمان تے اٹھا لیا، اور قرب قیامت آپ زمین تے آؤں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح احادیث کی روشنی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جناب عیسیٰ نوی شریعت نبوت لے کے نہیں آن گے، بلکہ آپ فرماندے نے کہ میری شریعت دے تابع ہو گیا آن گے۔ اس وقت دے امام ہون گے امام مہدی علیہ السلام۔ وہ امامت نماز دا ٹائم ہوئے گا مقام لد دمشق دے اندر، دمشق دے جامعہ مسجد دے مینار دے اتے عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے معیت دے اندر اترن گے، فرشتیاں دے پراں تے بیٹھے ہون گے اور سفید رنگ دا لباس پہنے ہیں اور زلفاں بال لمبے لمبے اور درمیان دے وچوں مانگ نکلی ہے، صحیح حدیث دی روشنی دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جدوں فرشتیاں دے پراں تو دمشق دے جامعہ مسجد دے مینار تے اترن گے تو آپ نیچے آن گے تے آپ انج سر جھکان گے، آپ دے سر دے وچوں پانی ڈگے گا، انج گویا کہ آپ نے تازہ تازہ غسل کیتا ہے۔ اے انہاں احمد مرزا احمد پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ گل کہی ہے نا کہ جڑے عیسیٰ علیہ السلام نے او آخری زمانے چ آن گے، اترن گے، کتھے آن گے؟ مقام لد، آندا ہے لدھیانہ، لد تو مراد لدھیانہ ہے، لدھیانے دے اندر ہے، اے مرزا جڑا لدھیانے دے اندر ہویا سی، آندا کہ لدھیانہ میرا علاقہ ہے تے وہ مراد اس تو لدھیانہ ہے، وہ لدھیانہ نہیں، اس سے مراد مقام لد ہے، یہ بات یاد رکھ۔ اور لد فلسطین دے اندر ہے، فلسطین ملک شام اس مقام دے اندر ہے، نہ کہ لدھیانے دے اندر۔ اللہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز دا ٹائم ہوئے گا، انہوں نے کیا جائے گا تعال صلی لنا، آگے آؤ سانو نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے کہ نہیں میں امام بن کے نہیں، میں مقتدی بن کے آیا، امام بن کے نہیں آیا، مقتدی بن کے آیا۔ اللہ اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بلکہ نبی شریعت بن لے کے نہیں آن گے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تابع کیوں گے انہاں دی شریعت پہلے گزر گئی ہے۔ آپ علیہ السلام دی رسالت عالمگیر ہے۔ آپ فرماندے نے وما ارسلناک، اللہ پاک قرآن دے اندر کہندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اسی جتنے بھی نبی تواڈے تو پہلے بھیجے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، فرمایا سونے ہو کسے نہ کسے بستی طرف آئے نے، جدو تہاڈیاں واریاں آئیاں نے اساں تہانوں پوری کائنات دا نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نے، نبی علیہ الصلوۃ رب العالمین دی ربوبیت ساری کائنات دے واسطے اللہ رب نے، جس طرح اللہ ساری کائنات دے رب نے، اس طرح نبی علیہ السلام ساری کائنات دے نبی نے۔ آپ شرقیاں دے نبی، غربیاں دے نبی، شمالیاں دے نبی، جنوبیاں دے نبی، آپ کالیاں دے نبی، گوریاں دے نبی، آپ عربیاں دے نبی، عجمیاں دے نبی۔ نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے میں آخری نبی ہاں، اور آپ فرماندے نے لی اسماء لی خمسۃ اسماء،
میرے کئی ایک نام نے، اور انہاں جواب فرماندے نے میرے 5 نام بڑے مشہور نے. آپ فرماندے نے انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر. آپ فرماندے نے میرا ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے، ایک نام ماہی ہے. ماہی دا معنی ختم کرنا، یعنی میرے ذریعے نال اللہ نے جلالت و کفر دیاں طریقیاں ختم کر دیتیاں نے. اور آپ فرماندے نے وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر بھی ہے. الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، اے دا معنی ہے وے کٹھیاں کرنا، یعنی قیامت دے دن اللہ ساری مخلوق نو میرے جھنڈے دے تھلے جمع کر دین گے. اور آپ فرما نے 5واں میرا نام وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب ہے. اور عاقب دا معنی الَّذِي لَيْسَ بَعْدَ نَبِيٌّ، اے دا معنی آخر دے اندر آنا ہے، یعنی میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کائنات دے اندر کوئی نواں نبی نہیں آئے گا. اے عاقب دا معنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دا فرمان موجود ہے، اور صحیح حدیث مسلم شریف دے اندر آپ دا فرمان موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو یہ بات کہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک دے موقع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے صحابہ لے کے، حضرت علی نو آپ چھوڑ گئے عورتاں اور بچیاں دی نگرانی آستے. حضرت علی بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تسی مینوں عورتاں تے بچیاں دے نگران کر کے تے آپ تسی جنگ تے ٹر گئے ہو. حضرت علی گویا کہ ایڈے راضی نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے نہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے علی اما ترضان تکونا، فرمایا کہ کیا تو راضی نہیں ہویا؟ مینوں یہ لگتا تو راضی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان. آپ فرماندے نے علی سن، فرمایا من ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لعنبی بعدی. آپ فرماندے نے او علی سونیا تیرا کوئی مقام تھوڑا نہیں ہے، نہ سمجھ کہ میں جنگ نال نہیں گیا تے میرا مقام گھٹ ہے. آپ فرماندے نے علی تیرا مقام بڑا ہے، تو میرے نزدیک اینی اہمیت رکھنا ہے جویں موسیٰ دے نزدیک ہارون دی اہمیت ہے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ دے بھائی نے، اور نرے بھائی نہیں نبی بھی نے. فرمایا ہارون دی جویں علیہ السلام دی موسیٰ دے نزدیک اہمیت ہے، ایویں میرے نزدیک علی تیری اہمیت ہے. آپ فرماندے نے علی تو میرا بھائی ہے، لیکن فرمایا سن اگلی گل. کئی لوگ جڑے نا وہ یہ گل نو سامنے رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں جڑے حضرت علی دے بڑے منن والے نے، مانتے ہیں اسی بھی اللہ دی رحمت نال جنہ اسی مننے ہوئے کوئی من ہی نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر ببر نے، شیر خدا نے، نبی علیہ السلام دے نال بڑی والہانہ محبت. وہ آندے نے کہ نبوت آپ تو بعد علی دا حق ہے. اس واسطے آپ نے کیا سی نا کہ جویں موسیٰ دے نزدیک ہارون ہے، ایویں میرے نزدیک علی تو ہے. ہنے لو جی جناب نبوت جڑی ہے آپ تو بعد خلافت جڑی ہے وہ جناب ثابت ہو گئی ہے. کئی تے آندے نے علی نبی تو بعد نبی ہے، کئی آندے نے علی نبی تو بعد خلیفہ اول ہے. دونوں ہی گمراہ ہو گئے، دونوں ہی گمراہ. جنہ نے اے گل کہی کہ علی نبی تو بعد نبی وہ بھی گمراہ ہیں، جنہ اے بات کہی ہے کہ علی نبی تو بعد پہلا خلیفہ ہے وہ بھی گمراہ ہو گئے. کیونکہ نبی علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں، اور نبی علیہ السلام تو بعد آپ نے فرمایا میرے تو بعد خرافات دا دور ہوئے گا، اور نبی علیہ السلام تو بعد پہلے خلیفے آپ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. بولو ذرا رضی اللہ تعالی. انہاں دی شان عظمت انشاءاللہ میں بیان کراں گا اگلے پھر کسے موقع تے انشاءاللہ جلد ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گل جے یہ گل ہے نا یار تسی یہ گل کرتے ہو تو پھر تہاڈا دھیان دوجے پاسے کیوں نہیں جاتا کہ جے نبی علیہ السلام نے علی پاک کے بارے بات کہی ہے نا
کہ علی میرے نزدیک تو انج جویں موسیٰ دے نزدیک ہارون ہے، اور آپ نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہاں۔ تو پھر حضرت عمر نو بھی آپ نے گل کی، پھر حضرت عمر نو بھی نبی بنا۔ اب عمر دے بارے تو آپ نے واضح صاف شفاف الفاظ دے اندر یہ الفاظ کہے نے، آپ نے فرمایا میرے عمر تو او شخص سے اللہ دی زمین تے جنہوں اللہ اتنا پسند کر دے نے، آپ فرماندے نے عمر تیرے اندر میں او وصف وینا جڑے وصف اللہ دے نبیاں دے اندر ہویا کر دے نے، لیکن آپ فرماندے نے اے میرے عمر نبوت میرے تے ختم ہو گئی ہے، لو کان بعدہ نبی، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندے تو عمر بن خطاب ہوندے۔ یاد ہو یار رضی اللہ تعالی، حضرت عمر دے بارے آپ نے بات کہی، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوندے۔ اس واسطے حضرت عمر رضی، اس پہلی حدیث تو یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے نبوت دی نفی کی تھی، دوسری حدیث تو بات یہ ملتی ہے کہ آپ نے عمر دے بارے بھی یہ گل کر کے نبوت دی نفی کر دیتی ہے کہ ہن نبی کائنات دے اندر کوئی ہونا نہیں۔ تو ایک بات دساں میں بڑی پتے دی، ایک گل نو مضمون نو معمولی مضمون نہ سمجھو، تسی آکھو گے پتہ نہیں یہ گل کیویں کرن رہے نے، کیڑا مضمون چھیڑ لیا۔ اے مضمون بڑا اہم مضمون ہے، جنت نہیں ملنی جب تک نبی علیہ السلام دی ختم نبوت عقیدہ نہیں ہوئے گا، ایمان نہیں ہوئے گا، اور نبی علیہ السلام دی ختم نبوت جب تک دامن چ نہیں ہوئے گی تب تک اللہ نے جنت نہیں دی۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام دی یہ بات ہے۔ تو اس مسئلے نو بڑا اہم سمجھدیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جاناں قربان کر دیا۔ اسلام دی نشر و اشاعت مکی اور مدنی دور دے اندر جو جنگاں لڑیاں گئیاں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں شہادتاں ہوئیاں نے، 259 صحابہ شہید ہوئے نے پوری اسلام دی نشر و اشاعت واسطے، لیکن واحد ختم نبوت دا وہ مسئلہ ہے جس مسئلے دی خاطر 1200 صحابہ شہید ہوئے نے، 1200 صحابہ دی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں جنہوں اسی اگنور کرنے ہیں، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت دا۔ نبی علیہ السلام آپ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر بات کہی سی، آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 منہم یزعم انہ رسول اللہ۔ فرمایا کہ میرے تو بعد قیامت اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک کہ 30 بندے جھوٹے تے کذاب، جھوٹے اور کذاب، فرمایا اپنی زبان تو نبوت دا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، 30 بندے آپ نے فرمایا، اور فرمایا سارے دے سارے کذاب ہوں گے، سارے 30 بندے۔ کچھ نے نبی علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر دعویٰ کردا، جس طرح کہ مسلمہ کذاب بے ایمان، مسلمہ نے نبی علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر دعویٰ کردا، نبی علیہ السلام نال ایک دن ملاقات ہو گئی، آپ فرماتے ہیں مسلمہ مینوں نبی ماننا ہے؟ کہندا ہاں میں ماننا، لیکن ایک شرط تے مننا گا کہ تسی مینوں بھی منو میں بھی اللہ دا نبی ہاں۔ آندا ادھی زمین تہاڈی ادھی میری ہے، ادھی زمین تے تہاڈی حکمرانی ہے رسالت ہے، ادھی تے میری ہے۔ آپ فرماتے ہیں انتم کذاب، فرمایا تو کذاب ہے۔ ایک کذاب مبالغے دا سیگا جہاں مانا بڑا وڈا جھوٹا۔ اے مسلمہ نبی علیہ السلام دے آپ دا آخری دور ہے، آپ اللہ نو پیارے ہو گئے، آپ نے اپنی زندگی دے اندر ایک لشکر تشکیل دیتا ہے جنہوں لشکر اسامہ کیا جاتا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنایا ہے، لشکر دا امیر بنایا، اور فرمایا جاؤ مسلمہ کذاب دی جا کے جڑا کہ او سرکوبی کرو، یعنی یہ ختم کرو۔ نبی علیہ السلام نے گل یاد رکھنا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات واسطے ساری زندگی کسے کو انتقام نہیں لیا، لیکن جتھے مسئلہ آ گیا آپ دی نبوت و رسالت کا، کیونکہ اللہ دی طرف ہوئے نبی علیہ السلام نو اللہ نے عطا کیتا منصب، وہ آپ نے اتنے حکم دیتا، فرمایا جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے دا سر قلم کر دیو، اور نبی علیہ السلام دا تشکیل دیتا لشکر روانہ ہونے لگا، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت آئے۔ ہن آپ نے سب تو پہلا خلافت دی ڈور سنبھالدیاں لشکر اسامہ نو فعال کیتا، فرمایا تو تانوں جڑے نبی نے علیہ السلام نے جڑے مقصد واسطے تیار کیتا سی نا تسی روانہ ہو۔ حضرت عمر اٹھے، دیگر صحابہ اٹھے، کہنے لگے رہن دو، حالات ٹھیک نہیں، فتنیاں دا ڈارے، ذرا کو تھوڑا جہا انتظار کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق طے سے چاہے اس سے جائے، ایک تے اے مسئلہ، دوسرا مسئلہ مانعین زکات، جڑے زکات دیندے سن، کہنے لگے نبی پاک ہن زندہ ہی نہیں رہے، آپ اللہ نو پیارے ہو گئے، ساتھ زکات نہیں دینی۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے سنو، جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دے زمانے مبارک دے ایک رسی بھی بکری دینا سی نا، ہوں وہ انکار کرے گا، ابو بکر دی تلوار ہوئے گی اور وہ سر ہوئے گا۔ ساڑھے دے بندے پتہ ہی نہ زکات دینی ہے نہیں دینی، مال سمیٹی آتے نے، جمع کری آتے نے، ہاں جی مال کٹھا کر کر کے رکھی ہوتے نے، غربا بچارے مساکین جڑے حق رکھتے ہیں وہ مرن ڈے نے، بلکن ڈے نے، کیا کچھ نہیں ہونی سارے کو؟ جو سارے ملک کے حالات ہوئے نا، یہ وجہ ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح فرمان ہے، آپ نے فرمایا جدو زمین دے رہن والے لوگ مال دی زکات روک لین گے، اللہ آسمان تو بہ کے زمین دیاں برکتاں روک دے، قحط سالیاں ہون گیاں، تنگیاں ہون گیاں، برے حکمران ہون گے، اور قحط الرجال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے حالات جڑے نے وہ تانوں درپیش ہون گے، وہی حالات نے، لوگ کنے نے جڑے زکات دے دے، تسی ویکھو ذرا، اور ملک چ زکات دین والے تسی اگر تلاش کرو تانوں ایک چند محدودے بندے نظر آنے نے، بس بڑا بڑا مال ہونے دے باوجود لوگ زکات دیندے نہیں مال۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میری تلوار ہوئے گی اور وہ گل ہوئے گا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا جڑے مدعی نبوت نے انہاں دا سر قلم کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب دا جس مسئلے تے اتفاق ہویا ہے، او مسئلہ اگر ہے تو مسئلہ اے وے مدعی نبوت، انہاں دا سر قلم کرنا۔ آپ نے فرمایا اپنی زندگی دے اندر کہ میری پوری امت جڑی ہے گمراہی تے ضلالت تے جمع نہیں ہوئے گی، تو اے بات پتہ لگ جائے کہ اے معاملہ بڑا اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی نے، اور آپ دی نبوت و رسالت عالمگیر ہے، اور آپ خاتم النبیین نے، جو نبوت دا دعویٰ کرے وہ بے ایمان جھوٹا کذاب ہے، اہل حق تے حق بندا ہے کہ او دی سرکوبی کیتی جائے، انہوں قتل کیتا جائے، انہوں زندہ نہ چھوڑیا جائے، جیسا کہ صحابہ پاک نے عمل کیتا ہے۔ سب تو پہلے مسلمہ کذاب نو واصل جہنم کیتا ہے، ادھر لڑائی ہوئی، 70 انصاری جید صحابہ شہید ہو گئے اس زد دے اندر آ کے لڑائی دے اندر، جڑی لڑائی صرف ختم نبوت دے مسئلے تے سی۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ جدوں یہ جنگ شروع ہوئی ہے نا، تے وحشی بن حرب جن نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء نو شہید کیتا ہے، کہنے لگا میں مسلمان تے ہو گیا لیکن نبی علیہ السلام دے سامنے نہیں سا میں ہوندا، میں بڑا شرمندہ سا کہ میرے کول کی ہویا ہے، اسلام دا ایڈا کمال دا بندہ میں فوج جڑا کہ شہید کر دیا۔ کہندا میں بڑا نہ دل وچ حسرت رکھنا سا کہ کوئی موقع میرے ہاتھ آئے کہ میں اللہ دا جو نبی علیہ السلام دا بڑا دشمن ہے انہوں ماراں تے میں حضرت امیر حمزہ دا بدلہ چکا دیا، ہو سکتا اللہ دے نبی میرے تے راضی ہو جانے سمجھ۔ کہنے لگا جدوں میں انتظار کردے رہتا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق دا دور آیا، صدیق اکبر دے دور دے اندر جدوں اعلان ہویا جنگ دا، جنگ یمامہ دا جدوں اعلان ہویا ہے، تو کہنے لگا میں بھی نہ اپنا نیزہ تیار کیتا تے میں نکلیا، تے جدو جنگ چھڑی ہے کہندا میں یہ دی مسلمہ دی
ਢੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਊਂਟ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੇਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ اور انج تاک کے نشانہ ماریا، ایسا نشانہ جویں امیر حمزہ دے وجہ ایویں نشانہ میرا وجہ۔ حبشی جڑے نا نشانے دے بڑے پکے ہوندے نے، حبشی نسل ہے نا واشی، کہندا میں نشانہ ماریا اور ایسا نیزہ لگا کہ وہ نال جہنم حاصل ہو گیا، میرے سینے نو ٹھنڈ پی گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے کولو تو اے نبی علیہ السلام دا دشمن مروا کے میرے مالکا مینو یقین ہو گیا کہ میرے محبوب میرے تے ضرور راضی ہوگا۔ کیوں نہ راضی ہو نبی علیہ السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے چیز دا اظہار کیتا ہے، اگر اون دے عمل کیتا ہے اس دی وجہ تو آپ خوش نے۔ دوسرا بندہ اسود انسی ہے، حضرت خالد بن ولید دی کمانڈ دے اندر یہ بھی تعاقب کیتا گیا۔ فیروز دہلوی انہاں نے اس نو جہنم واصل کر دیا۔ تیسرا بندہ جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، نبی علیہ السلام تے پہلے ایمان لیا ہے، مسلمان سی لیکن بعد دے اندر مرتد ہو گیا اور جا کے انہیں نبوت دا دعویٰ کرتا، کہنے لگا میں بھی نبی ہوں اللہ دا، جو آدھے میں محمد کہتا میں نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے قتل دا حکم دیتا ہے، لیکن ایک بڑا بہادر بندہ سی، دلیر بندہ سی، جنگجو بندہ سی۔ انہیں نبی علیہ السلام دے دو صحابہ نو شہید کیتا، حضرت عکاشہ بن محصن اور حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن بعد دے اندر نہ یہ دماغ دے اندر گل آ گئی اور فوراً جڑا کہ انہیں اپنا پینترا بدلیا اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر نبی علیہ السلام دے صحابہ نال مل کے انہیں عمرہ بھی کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اے جڑا نا مرزا احمد قادیانی، انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کیتا اور نبوت دا دعویٰ کرنے والا تقریباً 28واں بندہ ہے، 28ویں نمبر سے۔ اس تو پہلے 27 بندے جڑے نبوت دا دعویٰ کر چکے ہیں اور جہنم واصل ہو گئے، کئی آپ خود مر گئے، کئی انہوں مار دیتا جڑے نبی علیہ السلام دے محب نے، آپ نال محبت کرنے والے نے۔ اور مسلمہ کذاب بے ایمان، ایدہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ انہاں دے نال جڑا مباہلہ ہویا، یہ کہنے لگا جاڑے ساڑے چو جڑا جھوٹا ہے گا پہلو مر جائے۔ چند مہینے گزرے کہ اے پیچس نو لگ گئے، پیٹ دی بیماری اندر مبتلا ہو گیا اور وچے ہی پخانے نکلی ہون، اور ایک جگہ بیٹھا ہے، پخانے انہیں لگے کہ وچے ہی پخانے کری جائے اور اوتھے ہی جہنم واصل ہو گیا، اوتھے ہی مر گیا۔ آج جڑا آندے نا کہ مرزا لٹرین جو مر گیا ہے، وہ یہ دا مطلب ہے پخانے دے اندر مبتلا ہو کے مر گیا۔ اور اللہ دے ولی اللہ اکبر شیخ الاسلام ثناء اللہ عمر سری بعد کتنے سال بعد ہی زندہ رہے اور اللہ نو پیارے ہوئے۔ تو اے فرمایا کرتے سن کہ اے سچی آپ صلی اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے سن مولانا ثناء اللہ عمر سری مینوں موت نہیں آئے گی مرزے تو پہلا، کیوں کہ مرزا خود جھوٹا ہے اور میں اللہ دے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت تے ایمان رکھنا، مینوں آپ دی ختم نبوت دی برکت دے نال اے وثوق حاصل ہے کہ مینوں موت نہیں آئے گی مرزے تو پہلے، پہلو مرزے نہیں مرنا ہے۔ پھر اللہ نے کم بہایا اللہ۔ اور 1974 دی وہ تاریخ ہے جس تاریخ نو ساڈے ملک عزیز دے اندر اے جڑا قانون پاس ہویا کہ جڑے احمدی نے قادیانی نے غیر مسلم نے، اے نبی نہیں ہے، اے جڑے مرزے نو نبی ماندے نے وہ خود بے ایمان جھوٹا اور اے خود جھوٹے، نبوت دا دعویٰ کرنے والے تے جڑے ایمان رکھتے نے خود بے ایمان نے، جھوٹے نے، نہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑیاں چیزاں پاس ہوئیاں نے وہ اے سن کہ قادیانی دائرہ اسلام تو خارج نے اور اپنیاں عبادات جڑیاں نے مسجداں اے ملک دے اندر نہیں بنا سکتے، ملک پاکستان دے اندر، اور اپنے مذہب نو اے اسلام نہیں کہلوا سکتے۔ اور چوتھے نمبر تے اے چیز سی کہ اپنے آپ نو مسلمان نہیں خوا سکتے، اپنے گھراں تے اپنے دفتراں تے نہیں لکھ سکتے کہ اسی مسلمان ہاں۔ اور پانچویں نمبر تے کہ اپنے مذہب دی جڑا کہ اے واضح تبلیغ نہیں کر سکتے جویں کہ مسلمان اپنے مذہب دی تبلیغ کر دے رہے۔
یہ دائرہ اسلام تو خارج نے، بولو دائرہ اسلام تو خارج نے، انہاں دا تعاقب کرنا چاہیے، انہاں رشتہ داری نہیں جوڑنی، کیونکہ نبی پاک دی ختم نبوت انہاں دا ایمان نہیں ہے۔ جس بندے دا نبی علیہ السلام دی ختم نبوت ایمان نہیں، یہ یاد رکھیے بات، او بندہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام تے ایمان لیاؤن والے کیسے انہاں دی دیکھو والہانہ عقیدت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام تے ایمان لیاؤن والے چور ہو سکتے ہیں، زانی ہو سکتے ہیں، صغیرہ کبیرہ دے گناہ دے مرتکب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو نبی پاک دے سچے آپ تے ایمان لے آنے آپ دی ختم نبوت تے کدی بھی حرف نہیں آن دے۔ آپ دی ختم نبوت جھوٹے جڑے مدعی نے انہاں دا تعاقب کرنا اور انہاں نو پہچاننا اور انہاں نال رشتہ داریاں توڑنا، ہن تے ویکھو ساڈے پتہ ہی کوئی نہیں، ساڈے وچ گھل مل گئے نے، ساڈیاں جناب رشتہ داریاں ایسیاں نال ہو رہیاں، ساڈیاں بچیاں جڑیاں انہاں دے نال جڑا او اسی نکاح کرن رہے ہیں۔ اس واسطے انہاں نو جانو پہچانو، حالات جویں دے ہیں نا، بڑے خناس چاتر لوگ نے، اے ہن جویں دے حالات نے تو بڑا فائدہ اٹھان رہے نے، لالچ دین گے آؤ جناب تانوں اسی ملازمت دینے ہاں، تانوں مکان دینے ہاں، تہاڈا ویزا لوانے ہاں، تہاڈی پوری فیملی جناب باہر برطانیہ کھڑنے ہاں، تانوں جناب اے چیزاں اسی دینے ہاں، سہولتاں آؤ تسی ساڈے نزدیک آؤ۔ بندے جڑے سادے نے ٹر جاندے نے، پہلو نہیں دس دے کہ اسی احمدی ہاں قادیانی ہاں، پہلا انج ہی آکھن گے محبت بڑی جگان گے، لیکن جدو بندہ انہاں جال نہیں پھس جاندا ہے پھر وہ ایسا جناب بندے نو پسندے نے، پھر سب کچھ اودے کول منوا لیندے۔ وہ ساڈے مسلماناں چ بھی انج دے بندے یقین کرو ہے نے، اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت دی دولت نال مالا مال کرے۔ ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا، فرما گئے یہ نبی ہادی لا نبی آبادی، آپ نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے تے ہونا ہی نہیں، اللہ دی زمین تے کوئی نبی نہیں ہونا، آپ آخری نبی نے، آپ دی ختم نبوت ایمان اور اس تے زندہ اور اس تے خاتمہ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جان گے۔ اللہ منو تو انو آپ دی ختم نبوت تے سچا سچا ایمان لے آن دی اور اس تے زندگی گزارن دی اور اس تے خاتمہ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمان و مال۔